کہ شہر میں ایل پی جی مافیا سرگرم مہنگی ایل پی جی نے گھریلو اور کمرشل صارفین کا بجٹ مزید متاثر کر دیا ہے۔ 500 روپے فی کلو تک فروخت ایل پی جی کا سرکاری ریٹ 309 روپے فی کلو مقرر ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، آپ کو بتاتے چلیں کہ شہر میں ایل پی جی مافیا سرگرم ہے۔ مہنگی ایل پی جی نے گھریلو اور کمرشل صارفین کا بجٹ مزید متاثر کر دیا ہے۔ ایل پی جی 450 سے 500 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہی ہے۔ تفصیلات بتائیں گے عاطف پرویز۔ جی عاطف بتائیے گا۔ جی بالکل، ایل پی جی مافیا جو ہے وہ سرگرم ہے۔ قدرتی گیس کی شارٹیج اور لو پریشر کے باعث جو ہے ایل پی جی کی مانگ میں اضافہ ہوا ہے، اور جو گورنمنٹ کی جانب سے ریٹ رکھا گیا ہے اس سے کئی گنا اضافہ کر کے جو ہے مارکیٹ میں ایل پی جی فروخت کی جا رہی ہے۔ 309 سرکاری ریٹ ہے، جبکہ مارکیٹ میں 450 سے اور سے زیادہ میں فروخت ہو رہا ہے۔ ایک شہری ہمارے سے موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ بتائیے گا ایل پی جی کس نرخ پہ مل رہی ہے؟ ایل پی جی ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਬਿੱਲ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਬਿੱਲ ਕਿਵੇਂ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਐਲ ਪੀ ਜੀ 450 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਏਰੀਏ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ 240 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 450 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚਲੇਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੈਪਲਾਈਨ ਫਟ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਬੰਬ ਚੱਲ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਧਮਾਕੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਇੰਜ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ سرکاری ریٹ تو 309 ہے، لیکن مارکیٹ میں 450 مل رہی ہے۔ 450 روپے کلو میری محلے میں دکانیں 550، باہر والی دکانیں 500۔ ہم گھر میں بھی استعمال کرتے، گھر کی گیس تو آتی نہیں ہے۔ بالکل، شہری کی جانب سے آپ نے بات سنی کہ سرکاری ریٹ جو ہے وہ 309 ہے، لیکن بعض علاقوں میں مختلف ریٹ جو ہے وہ مقرر کیے گئے ہیں۔ کہیں 450، کہیں 500 اور کہیں 550 تک جو ایل پی جی فروخت ہو رہی ہے۔ اور ایل پی جی جو ایسوسی ایشن ہے ان کا بھی کہنا ہے کہ اس مافیا کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہی، اور شہری جو ہے وہ مجبور ہیں مہنگی ایل پی جی خریدنے پر۔ جی شکریہ عاطف آپ کا۔ ناظرین آپ کو بتائیں کہ خاتون سے زیادتی کے کیس میں 25 سال قید کی سزا پانے والے مجرم کو بری کر دیا گیا ہے۔ ہائی کورٹ کے جسٹس امجد رفیق زیادتی اور جنسی تعلقات کے مقدمات میں نئے اصول واضح کر دیے گئے ہیں۔ زیادتی ثابت نہ ہو تو ملزم کو کسی دوسرے جنسی جرم میں سزا نہیں دی جا سکتی ہے۔ جسٹس امجد رفیق نے نیا قانونی نقطہ طے کر دیا ہے۔ سزا کالعدم قرار دے کر ملزم کی فوری رہائی کا حکم دے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ خاتون سے زیادتی کے کیس میں 25 سال قید کی سزا پانے والے مجرم کو بری کر دیا گیا ہے۔ ہائی کورٹ کے جسٹس امجد رفیق زیادتی اور جنسی تعلقات کے مقدمات میں نئے اصول واضح کر دیے۔ زیادتی ثابت نہ ہو تو ملزم کو کسی دوسرے جنسی جرم میں سزا نہیں دی جا سکتی ہے۔ جسٹس امجد رفیق نے نیا قانونی نقطہ طے کر دیا۔ سزا کالعدم قرار دے کر ملزم کی فوری رہائی کا حکم بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ خاتون سے زیادتی کے کیس میں 25 سال قید کی سزا پانے والے مجرم کو بری کر دیا گیا ہے۔ ہائی کورٹ کے جسٹس امجد رفیق زیادتی اور جنسی تعلقات کے مقدمات میں نئے اصول واضح کر دیے۔ زیادتی ثابت نہ ہو تو کہ ملزم کو کسی دوسرے جنسی جرم میں سزا نہیں دی جا سکتی ہے۔ جسٹس امجد رفیق نے نیا قانونی نقطہ طے کر دیا۔ سزا کالعدم قرار دے کر ملزم کی فوری رہائی کا حکم بھی دے دیا ہے۔ اور پنجاب بھر کے سرکاری اسکولوں کی زمینوں اور اثاثوں کا مکمل ریکارڈ طلب۔ ڈی پی آئی سیکنڈری ایجوکیشن کی سی ای اوز کو اسکولوں کی زمینوں پر قبضوں اور تجاوزات کی تفصیلات جمع کرانے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ اسکولوں کی زمینوں سے متعلق معلومات 2 روز میں ارسال کرنے کا حکم محکمہ اسکول ایجوکیشن نے اسکولوں کی زمینوں کا جامع ڈیٹا اکٹھا کرنا شروع کر دیا ہے۔ تفصیلات بتائیں کہ عاطف پرویز۔ جی عاطف بتائیے گا۔ جی بالکل، پنجاب بھر میں جو اسکول ایجوکیشن اور اسکولوں کی زمین ہے اس پہ بہت ساری جگہ پر قبضہ، ناجائز قبضہ موجود ہے۔ تو اس حوالے سے اب محکمہ اسکول ایجوکیشن نے زمینوں کا ریکارڈ جو مرتب کرنا شروع کر دیا ہے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے تمام ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز کو مراسلہ بھجوایا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ فوری طور پر جو زمینوں کا ریکارڈ ہے بھجوایا جائے۔ قبضہ شدہ اسکول اراضی، قانونی تنازعات اور تجاوزات کی معلومات مانگی گئی ہے۔ اسکولوں کی زمینوں کی ملکیت، رقبہ اور موجودہ استعمال کی تفصیلات بھی طلب کی گئی ہیں۔ اسکولوں کی سرکاری اراضی کے تحفظ اور باغداری کے اقدامات کی رپورٹ طلب کی ہے۔ تمام اضلاع کو اسکولوں کے لینڈ ریکارڈ کی تصدیق کے بعد رپورٹ بھیجنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اسکولوں کی زمین سے متعلق معلومات 2 روز میں ارسال کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے اسکول ساکھوں کے جانچ کا عمل تیز کر دیا ہے۔ اسکولوں کی اراضی پر غیر قانونی قبضوں کی تفصیلات کام تک پہنچانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے اسکولوں کی زمین کا جامع ڈیٹا اکٹھا کرنا شروع کر دیا ہے اور باقاعدہ طور پر مراسلہ بھی بھجوا دیا ہے۔ جی شکریہ عاطف آپ کا۔
اور پنجاب کالج نے ایک اور اعزاز اپنے نام کر لیا ہے۔ پنجاب کالجز کی طالبہ جینا علی نے عالمی سطح پر پاکستان کا نام روشن کر دیا ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی بوسٹن امریکہ میں منعقدہ انٹرنیشنل ریسرچ اولمپیاڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی ہے۔ 89 ممالک کے طلبہ نے اس تحقیق پر مبنی عالمی مقابلے میں حصہ لیا ہے۔ تفصیلات بتائیں گی سامیہ سعید جو اس وقت پنجاب کالج ٹاؤن شپ کیمپس میں موجود ہیں۔ جی سامیہ بتائیے گا۔ جی بالکل، پنجاب کالجز کی اسٹوڈنٹ نے ایک بار پھر سے جو ہے وہ پاکستان کا نام روشن کر دیا ہے اور ہارورڈ یونیورسٹی بوسٹن امریکہ میں جو ہے وہ منعقدہ انٹرنیشنل اولمپیڈ میں جو ہے وہ پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ تو میرے ساتھ یہاں پر جو ہیں وہ اسٹوڈنٹ بھی موجود ہیں۔ ایک بار پھر سے جو ہے وہ پنجاب کالج نے دکھا دیا ہے کہ وہ جو ہے وہ کسی سے پیچھے نہیں ہے اور عالمی میدان میں بھی جو ہے وہ اپنا لوہا منوایا ہے۔ تو میرے ساتھ جینا علی موجود ہیں جنہوں نے جو ہے وہ پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ جی بتائیے جینا، کس طرح سے جو ہے وہ آپ کا ایگزام منعقد کیا گیا اور کوئی ڈر لگ رہا تھا کہ پوزیشن آئے گی یا پتہ تھا کہ بہت محنت کی ہے پوزیشن آئے گی؟ جی تو بیسیکلی اس کے 3 راؤنڈ تھے، پہلے 2 راؤنڈ آن لائن ہوئے تھے اور 3rd راؤنڈ ہارورڈ یونیورسٹی میں ہوا تھا۔ تو مجھے ہمیشہ امید تھی کہ کچھ نہ کچھ پوزیشن آئے گی، بیکاز میں نے بہت محنت کی تھی اور سارے راؤنڈ اچھی طرح ہو گئے تھے، تو شکر ہے پوزیشن بھی آ گئی۔ جی بالکل، انٹرنیشنل ریسرچ جو اولمپیڈ ہوا ہے اس میں جو ہے وہ جینا علی نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے اور جو جینا علی ہیں وہ ٹاؤن شپ کیمپس کی اسٹوڈنٹ ہیں۔ میرے ساتھ جو ہے وہ پنجاب کالج ٹاؤن شپ کیمپس کے پرنسپل بھی موجود ہیں۔ سر، آپ کے لیے بھی ایک فخر کا مقام ہوگا کہ آپ کی جو اسٹوڈنٹ ہیں انہوں نے عالمی میدان میں جو ہے وہ کامیابی حاصل کی ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ یقیناً بہت خوشی کی بات ہے۔ پنجاب گروپ کا نام چھوٹا نام نہیں ہے، لیکن ٹاؤن شپ کیمپس جو ہے یقیناً پورے گروپ کا ایک حصہ ہے۔ جب ہمارے پاس یہ انفارمیشن آئی کہ یہ مقابلہ انٹرنیشنلی ہونے جا رہا ہے تو ہم نے کلاسز میں اناؤنس کیا، اور یہاں پہ ابتدائی جو ٹیسٹ سے ہم نے خود لیے اس میں کچھ بچے ہمارے سامنے آئے اور پھر ان کا ہم دوبارہ ٹیسٹ لیا۔ شارٹ لسٹنگ کے بعد ہم نے جینا علی کا نام آگے ریفر کیا اور الحمدللہ کہ ہماری چوائس صحیح ثابت ہوئی۔ یقیناً اس میں اللہ کا کرم بھی ہے، لیکن سارا کریڈٹ میں یقیناً جینا علی صاحبہ کو دینا چاہوں گا کہ اس نے بڑی محنت کی، اپنے استادوں کے بتائے راستے پہ چلے اور ماں باپ کی دعائیں سے اللہ نے اس کو پوزیشن دی۔ یقیناً پنجاب کالج ہمیشہ سے ایسے اسٹوڈنٹس کے لیے اچھا پلیٹ فارم فراہم کرتا رہا ہے اور آئندہ بھی ایسا کرتا رہیں گے، اور یقیناً آئندہ بھی ہمیں امید ہے ہمارے اسٹوڈنٹ ایسے ہی۔ جی بالکل، پنجاب کالج جو ہے وہ ہمیشہ سے ہی جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو پلیٹ فارم دیتا ہے۔ میرے ساتھ ان کے کلاس انچارج جینا علی کے موجود ہیں۔ مبین صاحب جی بتائیے گا، کیا کہیں گے، کتنی خوشی ہے اس کی؟ الحمدللہ بہت خوشی ہے جی، بیٹیاں سب کی ایک جیسی ہوتی ہیں، تو اس بیٹی نے بہت زیادہ محنت کی ہے اور اس کے مطابق اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کا مقام بھی عطا کیا ہے۔ ہماری دعا ہے یہ زندگی کے ہر میدان میں بھرپور یعنی کہ ترقی کرے، جس فیلڈ میں بھی جائے، ہماری دعا ہے کہ یہ کامیاب ہو، کامران ہو۔ یہ اس میں پنجاب کالج کا رول یہ رہا کہ پنجاب کالج نے ہر پلیٹ فارم پہ، ہر ٹیسٹ میں اس کو پوری طرح سپورٹ کیا، پہلے ٹیسٹ میں بھی، دوسرے ٹیسٹ میں بھی، جو بھی کالج کی طرف سے ہو سکتا تھا بھرپور تعاون کیا اور اس کے ہر سٹیپ پہ ہم اس کے ساتھ۔ آج بالکل پنجاب کالج جو ہے وہ ایک ایسا ادارہ ہے جو معیاری تعلیم تو دیتا ہی ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کی صلاحیتوں کو بھی نکھارنے میں اپنا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو جینا علی تو اس وقت بہت خوش ہیں اور ان کے جو پیرنٹس ہیں وہ بھی بہت زیادہ خوش دکھائی دے رہے ہیں۔ یقیناً جو ہے وہ یہاں کے جو ٹیچرز ہیں انہوں نے جینا علی کو جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کیا ہے، تبھی جینا علی نے جو ہے وہ عالمی سطح پر اپنا نام روشن کیا ہے۔